مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی۔ یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے، اچھا اس کے بعد جناب دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا، کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ تو بہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی بڑھ گئے، وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا تو تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو، تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں تو فخر والی بات ہے۔ تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئیں، ان کے 10 بیٹے، یہ 11واں حارث تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں عبد العزا، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ؟ یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرکین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے الہہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ؟ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ یہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا، یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے تھے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم قرآن اندازی ڈالو کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا۔ اب جب انہوں نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے۔ جب 3 دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر،
تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی ہے۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرکین مکہ کے یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنہ کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح۔ اور خدا کی شان ہے، اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آئے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکریں مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو قطعی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1-2 دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی۔ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے،
آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں۔ اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو۔ جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال۔ اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال سے باہر نہیں آیا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود هذه اللیلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا دلونی علی بیت مطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں۔ جلدی سے مجھے لے چلو۔ وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے، اس نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو۔ عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا۔ تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے۔ جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشیاً، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے، کہ سارے انتظامات یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی تھی،
ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا، اس کو بلا کے لیا، اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کوئی سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا؟ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ اچھا، اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے۔ جنات سے کاہن کہیں بھی خبر لے آؤ، خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں۔ وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ کہ ہم کیا کریں، وہ جو ہم نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے تھے جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے لیا کرتے تھے، اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہکتے ہوئے انگارے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے، یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے۔ اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں نا، اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی، درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے، اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک سبق ملا قوم کہ اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہوگا۔ اچھا جی، وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو، چاہے مکے سے حاصل کرو، علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو۔ یہ کیوں کہا گیا اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین؟ اچھا، اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ لو کان العلم بالسریا لینالہ رجل من فارس، اگر علم کہکشاں سریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم کو حاصل کرے گی۔ اچھا، ایک جگہ لفظ ہے لو کان الدین بالسریا لینالہ رجال من فارس، کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا، معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا۔ فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے، فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ۔ فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں، آپ یعنی ماورا نار سارا چلے جائیں، وہ سب فارس کہلائے گا۔ تو ایک عرب تھے، فارس تھے، روم تھے، تو فارس عجم میں آئے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی عجمی ہوں گے۔ تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا، صرف یہ تو نہیں۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ یہ پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ آخر کوئی بات تو تھی، آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے؟
تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا، ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے، یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام بعض ایسے نہیں، بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، باعتبار نسب کے سب سے اعلیٰ کہ ولد اسماعیل ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں، اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک نبی پیدا کیا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت لے گئے، یعنی حضرت اسماعیل کے بلد میں تو صرف ایک نبی، حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اچھا وہ بنائے کعبہ میں باپ کے شریک ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک، یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا، یعنی اللہ نے نسب دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب، اور پھر بنو کنانا، اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بھی پھر قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا، آگے کئی بطن تھے، کئی شاخیں تھیں، کئی ان کی آگے فرو تھیں، ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان، یہ لوگ اپنے شرف کے لیے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، عورت کے لیے لڑتے ہیں، زر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں، یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی، اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے، خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے، قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے، اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا، فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کعبے میں، سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے۔ لڑائی کس بات کی تھی؟ شرف، کہ یہ شرف ہمیں ملا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنو قصی ابن، ان میں سے جب بنو عبدالدار آئے، ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ، کعبۃ اللہ کا حجابہ، کعبۃ اللہ کا سقایا، یہ زمزم کا پلانا، کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کا انتظام، حاجیوں کی خدمت، یہ شرف ہے، یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے۔
یعنی اتنے اعلی خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے، اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے، ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے. یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں، وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا. یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی. لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی. وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئی اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئی تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کیا. حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی. تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئی اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فحل لا یجدع انفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا. اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو، اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا؟ اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی. یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم. اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبدالعزیٰ، عبدالبنات، فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا، کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، چونکہ حضور کا مولد کیا تھا؟ مکہ، اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے؟ طیبہ اور مدینہ. تو بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ جو ہے، ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے. اچھا، آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب. یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا. اچھا، تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں، اور کتنی بڑی بات ہے. فرمایا ولدت من نکاح، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک، فرمایا اصلاب طاہرۃ و ارحام طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا. یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا، کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا. یعنی وہ کافرہ تو ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھیں، چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا. اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی. ورنہ حمل ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے. لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے.